السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیة لا يؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا ذلك بأنهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین۔ الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ صدق الله العلي العظيم۔ قال تعالى في مقام آخر في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جن آیات ربانی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سورہ اعراف کی 146 اور 47ویں آیتیں ہیں۔ اس آیات سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور آپ کوہ طور پہ جانے کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طور پر بلایا تھا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات کے نسخے عطا فرمائے تھے، تورات کے تختیاں ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہدایت کا سامان لے کر لوٹے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، ہم نے اس تورات کے اندر ہر قسم کی چیزوں کو وضاحت کر دیا ہے، ہر چیز کی وضاحت ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے۔ ان تورات کے آیات کو تم مضبوطی کے ساتھ تھامو اور اپنی امت کو حکم دو۔ پھر اگر اس کے اندر حق تلفی کریں گے، تورات کے آیات میں اگر اس کی ناشکری کریں گے تو پھر اپنے قوم کو سمجھا دو کہ اس کا انجام بھی خطرناک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مختلف معجزے دیے، نشانیاں دی، عذاب کی مختلف شکلیں دے کر امت کو تنبیہ کیا، آگاہ کیا کہ ابھی بھی اپنے بدعملی سے باز آ جاؤ، کفر و شرک سے باز آ جاؤ۔ تو وہ قوم اتنی آیات اور معجزے نبی کے دیکھنے کے بعد اور عذابوں کی مختلف شکلیں دیکھنے کے بعد بھی وہ پھر دوبارہ کفر و شرک کی طرف یہ متوجہ ہو گئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہا ہے کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ یقیناً میں اپنی آیات، اپنے نشانیوں کو پھیر دیتا ہوں ان لوگوں سے جو لوگ زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، زمین میں اکڑ اور گھمنڈ کرتے ہیں، اور گھمنڈ کی وجہ سے حق بات واضح ہونے کے بعد بھی اس پر ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنی آیات اور نشانیوں کو اللہ تعالیٰ ان سے پھیر دیتا ہے۔ جب پھیر دیتا ہے تو ان کو
اس پر ایمان لانے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو یہاں ان کی قوم کی ناشکری کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ قوم کو اتنے عظیم کتاب کی شکل میں، تورات کی شکل میں آیات ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء، ہاتھ کا معجزہ، عصا لکڑی کا معجزہ اور مختلف معجزے آپ کو دیے گئے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد تو ان کا کام یہ تھا کہ یہ اس کی شکر گزاری کرتے اور فوراً موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، ان کی رسالت پر اور اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن کے اندر غفلت، لاپرواہی بس جاتی ہے اور سب سے بڑی بات تکبر اور گھمنڈ آ جاتا ہے، تو تکبر اور گھمنڈ وہ انسانوں کو حق بات کے واضح ہونے کے بعد بھی اس کو ماننے کی طرف نہیں لے جاتا۔ انسان کا گھمنڈ اور غرور واضح اور حق بات ثابت ہونے کے بعد بھی اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے، اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے سأصرف، کہ میں پھیر دیتا ہوں اپنی آیات کو، الذین یتکبرون فی الارض، جو زمین میں ناحق کے تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں۔ تو اے گھمنڈ کرنے والوں سے، اپنی بڑائی اور فخر کرنے والوں سے میں اپنی آیات کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہوں، ہٹا دیتا ہوں۔ اب وہ آیات، اس کی تاثیر ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ تکبر کا پردہ درمیان میں آڑے آ جاتا ہے۔ یہ تکبر وہ بلا ہے کہ انسان کو یہ خار مذلت میں اور گمراہی کے دلدل میں گرا کر رکھتی ہے۔ اور تکبر یہ کسی سے بھی ہو، یہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من تکبر وضعہ اللہ، جو اپنی بڑائی اور گھمنڈ کرتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ اس کو گرا دیتا ہے۔ ومن تواضع رفعہ اللہ، اور جو کوئی تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو بلند و بالا فرماتا ہے۔ عاجزی انسان کو، انکساری انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے، اور گھمنڈ اور غرور انسان کو پستی اور نیچے کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کو یہی بتلایا گیا کہ تو اپنے اصل کی طرف غور کر کہ تو کس سے بنا ہے۔ تو اپنی اگر اصل کی طرف دیکھے گا تو تیرے اندر گھمنڈ اور غرور پیدا نہیں ہوگا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کیا فرمایا، اے گھمنڈ کرنے والے انسان، انک لن تخرق الارض، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، تو پھر کیوں تکبر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتکبرون فی الارض، زمین پر رہ کے تکبر کر رہے ہیں۔ زمین پستی کی طرف دلالت کرتی ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوقات میں آسمان بھی ہے، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ہوا بھی ہے، سب چیزیں یہ اوپر کی جہت کی طرف دلالت کرتی ہے، اور زمین نیچے کی جہت کی طرف دلالت کرتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے زمین میں رہ کر تکبر کرتا ہے۔ جو زمین پستی اور اپنی عاجزی کے پر دلالت کرتی ہے، اور زمین نام ہے مٹی کا، تو بنا مٹی سے، رہتا مٹی پر ہے، جانا مٹی میں ہے، جسم تیرا مٹی ہونے کا ہے، اس کے باوجود بھی تو گھمنڈ کرتا ہے۔ تیری اصل بھی مٹی سے، اور تو آخر کار جا کر مٹی اور خاک ہونے والا ہے۔ تو اپنی ان تمام ابتدا سے لے کے انتہا کی حالت پر غور کر، اگر اس پر غور کرے گا تو گھمنڈ اور تکبر نہیں کرے گا۔
انسان کو یہ تکبر حق کے واضح ہونے کے بعد بھی اس کو حق ماننے سے اس کو کیا کرتا ہے، روک دیتا ہے اس کے اندر۔ تکبر اسے ہی کہتے ہیں کہ اپنی بات کو صحیح سمجھنا، حالانکہ بات واضح ہو چکی ہے، حق ثابت ہو چکا ہے، لیکن چونکہ اپنی بات وہاں پر گرتی ہے، اپنی بات کو نہ گرنے کے لیے حق ثابت ہونے کے بعد بھی یہ اس حق کو نہ مان کر اپنی بات کو صحیح سمجھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اور علماء فرماتے، مفسرین کے تکبر یہ صرف کس کو سزاوار ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اس کی ہر چیز اس کی اپنی ذاتی ہے، تو اس کو تکبر سزاوار ہے۔ بندے کو جو بھی ملا ہے، جو بھی چیز ملی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، تو اللہ کی عطا کردہ چیزوں پر تکبر کرنا یہ مشیت الہی کے خلاف ہے، کہ جو بھی اس کو ملا ہے۔ اب انسان دولت پر گھمنڈ کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ حسن و جمال، خوبصورتی پر گھمنڈ کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اور علم اور اپنی صلاحیتوں پر اگر گھمنڈ کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ جب سب چیزیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ میری اپنی ذاتی صفت نہیں ہے، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے عطا فرمایا ہے، تو انسان گھمنڈ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بتایا گیا الکبریاء و ردائی، کہ بڑائی اور تکبر کرنا میری چادر ہے، میری صفت ہے، میں بڑائی کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے کسی سے کوئی چیز نہیں لیا، ہر چیز میری اپنی ذاتی ہے۔ اور جو کوئی میری چادر، میری بڑائی کی صفت کو اختیار کر کے تکبر کو اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو یہ سب کے سامنے رسوا اور ذلیل کر دیتا ہوں۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں زمین میں رہ کر، بغیر الحق، ناحق تکبر کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ناحق تکبر کے کیا معنی ہیں؟ کیا حق اور تکبر کرنا حق بھی ہوتا ہے کیا، جو ناحق کہا گیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ کافر کے سامنے، مشرکین کے سامنے جنگ کے میدان میں اپنا تکبر اور بڑائی کرنا اور فخر کرنا یہ جائز ہے، بتایا گیا۔ مسلمان کے سامنے یہ تکبر کرنا یہ گناہ اور گمراہی کی علامت ہے۔ رب کی آیتوں کے سامنے، رب کے مقابلے میں، اس کی آیات اور اس کی شریعت کے مقابلے میں نہ مان کر یہ گھمنڈ کرنا یہ کفر کی علامت ہے، کہ رب کے مقابلے میں جو گھمنڈ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان کے مقابلے میں جو گھمنڈ کرتا ہے وہ فاسق اور گناہگار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مشرک اور کافر کے مقابلے میں جنگ کے میدان میں اگر وہ گھمنڈ اور غرور کر کے اپنی بڑائی سامنے والے کے اوپر ظاہر کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے باعث ثواب بنتا ہے۔ اس وجہ سے کہ کافر کے سامنے اپنی بڑائی کرنا اور اپنی بڑائی کا اظہار کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر کافروں سے مقابلہ ہے اور کافر اگر کوئی شخص اس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، تو وہ سامنے کافروں کے اوپر اپنا دھاک جمانے کے لیے وہ بالوں کو کالے کر کے بھی سامنے جنگ کے میدان میں جا سکتا ہے، تاکہ ظاہر کرے کہ میں جوان ہوں، اور یہ کالے بال اور جوانی کو دیکھ کر سامنے والا یہ کیا ہو جائے کہ تھوڑا سا کمزور ہو جائے اس کے خاطر۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ناحق تکبر جو زمین میں رہ کر کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے میں اپنی آیتوں کو یہ پھیر دیتا ہوں، اور یہ آیتیں ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی، آیتیں اپنا اثر نہیں دکھلاتی۔ ان کی کیا عادت ہوتی ہے؟ یہ غرور اور گھمنڈ کرنے والوں کی، من یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بہا، کوئی بھی اللہ کی طرف سے نشانی دیکھتے ہیں، نبی کا معجزہ دیکھتے ہیں، آنے والا عذاب دیکھتے ہیں،
لا یؤمنوا بہا، وہ کسی بھی آیت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور وہیں یروا سبیل الرشد، جیسا کہ بتایا گیا اس سے پہلے بھی کہ نبی کے معجزات سے وہی استفادہ فائدہ حاصل کرتا ہے جس کی قسمت میں ایمان لکھا ہوا ہے۔ ابو جہل کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار معجزے ظاہر فرما دیے، لیکن ابو جہل کے قسمت میں ایمان نہیں تھا، اللہ کی توفیق اس کو حاصل نہیں تھی، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لا سکا۔ اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ فرعون کے تکبر نے فرعون کو ڈبایا تھا، حالانکہ فرعون نے اپنے گھر میں، فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پرورش پائے، نبی کا اتنا اس کو قرب حاصل ہوا، نبی یہ فرعون کے گھر میں نشوونما پائے، لیکن اس کے باوجود بھی فرعون کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ لیکن اس کے برخلاف جادوگروں کو ایمان نصیب ہو گیا، صرف چند لمحہ نبی کی صحبت ان کو حاصل ہوئی تو ان کو ایمان مل گیا۔ وجہ کیا تھی؟ فرعون کے اندر گھمنڈ اور تکبر تھا، تو تکبر کی وجہ سے ایمان نصیب نہیں ہوا۔ فرعون کے جادوگروں کو جو ایمان نصیب ہوا ان کے اندر عاجزی انکساری تھی۔ جیسا ہی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے سامنے جھک گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ تو انسان کو عاجزی ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، اور گھمنڈ یہ پستی اور ذلت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ان کی تکبر کرنے والوں کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی بھی نشانی معجزہ دیکھے تو اس پر ایمان نہیں لاتے اور انکار کر دیتے ہیں۔ کیا ہوا؟ کفار مکہ ابو جہل نے کہا کہ آسمانی دنیا کی کوئی معجزہ بتائیے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ حضور نے انگلی کا اشارہ فرما کر چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، آسمانی دنیا کا معجزہ حضور نے ظاہر فرما دیا، اور اس کا مطالبہ بھی وہی تھا ابو جہل کا کہ آسمانوں کا معجزہ بتائیے۔ حضور نے معجزہ ظاہر کیا تو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا جادو تو زمینوں پر چلتا سمجھتا تھا، میں آسمانوں پر بھی تمہارا جادو چل رہا ہے۔ تو جس کی قسمت میں ایمان نہیں ہوتا، وہ اس طرح کے بڑے سے بڑے معجزوں کو دیکھ کر بھی اس کو ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے اندر گھمنڈ اور تکبر ہوتا ہے وہ آیتوں کو، نشانی معجزوں کو دیکھ کر ایمان نہیں رکھتے۔ اور وہیں یروا سبیل الرشد لا یتخذوہ سبیلا، ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں، نصیحت کا راستہ دیکھتے ہیں، بھلائی کا راستہ دیکھتے ہیں، تو لا یتخذوہ سبیلا، وہ اس کی طرف اپنا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ اچھے کام کی طرف کوئی جا رہا ہے، اچھے کام کی طرف کوئی آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ اچھے کام کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر اس کی طرف اختیار نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وہیں یروا سبیل الغی یتخذوہ سبیلا، برائی کے راستے کی طرف، گمراہی کے راستے کی طرف جب دیکھتے ہیں تو یتخذوہ سبیلا، فوراً اس کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ یہ غفلت اور لاپرواہی کے پردے، تکبر کے پردے جس کے اوپر پڑ جاتے ہیں تو وہ اچھائی کے راستے کی طرف نہیں جاتا بلکہ برائی کے راستے کی طرف جاتا ہے۔ اس کے سامنے واضح رہتے ہیں، ہدایت کا راستہ بھی دیکھ رہا ہے سامنے، لیکن اس کو ہدایت کے راستے کی طرف جانے کی توفیق نہیں ملتی ہے، برائی کے راستے کی طرف، گمراہی کے راستے کی طرف، گناہوں کے راستے کی طرف جانا یہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ وہیں یروا سبیل الغی، گمراہی کا راستہ، گناہوں کا راستہ، تو معلوم یہ ہوا کہ جو مسلمان، یہ تو کافروں کی صفت بیان کی گئی، گھمنڈیوں کی صفت بیان کی گئی ہے، اگر کوئی مسلمان ہو کر بھی اگر اس کے اندر صفات پائے جا رہے ہیں کہ اچھائی کے راستے کو اختیار نہیں کر رہا ہے بلکہ برائی کے راستے کو اختیار کر رہا ہے، جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے امت مسلمہ کے اندر، یہ نوجوانوں کے اندر بے راہ روی جو پھیلی ہوئی ہے اس کے اندر، کہ اچھے راستہ
اور ہدایت کا راستہ ان کو اگر سمجھایا جاتا ہے تو اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گناہ کے راستے کی طرف، گمراہی کے راستے کی طرف، معصیت کی طرف ان کو لے جایا جا رہا ہے تو فوراً اس کے لیے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دینی محافل ہوتی ہے، قرآنی درس دیا جاتا ہے محلے میں، اب غفلت اور لاپرواہی کا یہ عالم ہے اس کے اندر کہ گھنٹوں گھنٹوں یہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے اوپر دینے کے لیے تو راضی ہے، ایک آدھا گھنٹہ یہ قرآن کے علم کو سیکھنے، قرآن کی باتوں کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ سب غفلت کے پردوں کی دلیل ہے کہ انسان پر، مسلمان پر جب غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے، تکبر اور گھمنڈ کا پردہ پڑ جاتا ہے تو وہ اچھائی کو اختیار نہیں کرتا، برائی کو اختیار کرتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے آیتوں کو اپنی پھیر دیتا ہوں، تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ سے اگر وہ اچھائی کے راستے پر چل بھی رہا ہے تو ہمیشہ اس پر استقامت کی، جمع رہنے کی اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ کیا معلوم کہ میں یہ سیدھے راستے سے کہیں بھٹک نہ جاؤں، اور اگر غلط راستے پہ ہے تو سیدھے راستے پہ آنے کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعاؤں میں بھی یہ کثرت سے استعمال فرماتے اور امت کو بھی آپ تلقین فرماتے کہ کیا کہ تم دعا یہ کرو اس کے اندر، اے اللہ مجھے دین پر استقامت عطا فرما، نیک اعمال پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعاؤں میں حضور فرمایا کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ نیک اعمال کر لینا یہ نجات کی دلیل نہیں ہے، بلکہ مرے دم تک نیک اعمال پر جمع رہنا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھ سے اگر کوئی نیکی کے کامیں ہو رہے ہیں تو وہ نیکی کے کاموں پر مجھے مرے دم تک قائم رکھ، اس سے ہٹا مت، اس کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو وہیں یرو سبیل الغی یتخذوہ سبیلا، برائی کے، گناہ کے راستے کی طرف دیکھ کر اسی راستے کو اختیار کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ ذالک بانہم، یہ ان کی صفتیں ایسی کیوں ہے، اچھائی کو اختیار نہیں کر کے برائی کی طرف کیوں جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان فرما رہا ہے، بانہم کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ہمارے نبی کے معجزات کو جھٹلا دیا، یہ آسمان سے اترنے والی کتابوں کی نشانی اور آیتوں کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ہماری آیتوں سے اور ہمارے نبی کے معجزات سے وہ غافل بنے ہوئے تھے، غفلت کے پردے ان کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، ان کو ہمارے نشانیوں اور آیتوں سے پھیر دیتے ہیں۔ تو یہاں سبب بیان کیا جا رہا ہے، ایک تو یہ کہ وہ آیتوں کو مانتے نہیں ہیں، دوسرے ان کے اندر غفلت اور لاپرواہی ان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، غفلت کے پردے ان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کو اچھائی نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ برائی کو وہ اچھا سمجھ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائے، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات، آخرت کے پانے کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ کیا جھٹلا دیا؟ کہ موت کے بعد وہ دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، قیامت میں جواب دینا یا سوال و جواب، باز پرس ہونا، یہ سب انہوں نے اگر ان کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا تو کیا ہوگا؟ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال پورے ضائع کر دیے جائیں گے۔ اگر کوئی کافر اگر یہ اچھے کامیں بھی کرتا ہے تو اس کے اچھے کاموں کا بدلہ اس کو کل آخرت میں نہیں دیا جائے گا، اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، اور آخرت میں وہ جہنم میں جانے سے نہیں رک سکتا۔ مفسرین فرماتے ہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ کفر ہونے کے بعد لاکھ اس کے اچھے اعمال اگر وہ کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کرتا تھا، خیر خیرات کرتا تھا، لوگوں کے کام آتا تھا، پیسے کے ذریعے سے، ہر ایک کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ
اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیں گے، یا زیادہ سے زیادہ علماء نے فرمایا کہ عذاب میں تھوڑا سا کچھ کمی ہو سکتی ہے، لیکن جہنم میں جانے سے وہ بچ نہیں سکتا، رک نہیں سکتا۔ جیسا کہ حاتم طائی، نوشیروان وغیرہ بڑے بڑے یہ لوگ، ان کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ حاتم طائی بڑا گزرا ہے، اس کی سخاوت کے قصے مشہور ہے، لیکن علماء نے کہا اس کے ایمان کا ثبوت نہیں ہے، ایمان لانے کا، تو وہ حاتم طائی سخاوت کرنے کے باوجود بھی وہ دوزخ میں جانے سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ اس نے ایمان نہیں لایا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دنیا میں اس کا بدلہ ملا، یا آخرت میں عذاب میں اللہ کچھ کمی کر دے اس کے لیے، یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال علماء نے دیا کہ حضور کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنے والے کو بھی، ابو لہب کو بھی کل عذاب میں کمی کی جاتی ہے، ہر پیر کے دن عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو وہ اس کو دوزخ میں کافر کو دوزخ میں جانے سے روک نہیں سکتا وہ عمل، بلکہ اس کے عمل کی وجہ سے دوزخ میں جو عذاب ہو رہا ہے اس میں تھوڑی سی کمی کی جا سکتی ہے اس کے اندر۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ حبطت اعمالہم، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو ان کے اعمال پورے حبط اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کفر سے نیکیاں پوری اور نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کفر سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے، اور ایمان سے گناہ پورے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی شخص اگر ایمان لایا، ایمان لانے کے ساتھ ہی لاکھ بڑے سے بڑا گناہ کرا تھا انہیں، ایمان لانے سے پہلے ایمان الاسلام و تہدیم ما کان قبلہ، اسلام اور ایمان اسلام لانے والے کے پہلے کے تمام گناہوں کو اور کفر اور شرک کو معاف کر دیتا ہے اس کے اندر۔ تو ایمان کے اندر گناہوں کو معاف کرنے کا مادہ ہے، اور کفر کے اندر نیکیوں کو ضائع کرنے کا مادہ ہے، کہ کفر اگر کسی مقام پر پایا گیا، وہ کفر اس کی نیکیوں کو حقارت اور ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اور ایمان جب آتا ہے تو ایمان یہ گناہوں کو، کفر کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے ایک نئی زندگی دیتا ہے جو آج اسلام قبول کیا ہے اس کے اندر۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور ان کو نہیں بدلہ دیا جائے گا الا ما كانوا یعملون، بل اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو دنیا میں عمل کرتے تھے۔ یعنی نیک اعمال تو ان کے ضائع ہو گئے، اب جو بدعملی کرتے تھے دنیا میں اور گناہ کے کامیں کرتے تھے، کفر و شرک کرتے تھے، اللہ فرما رہا ہے اس کا بدلہ تو مل کر رہے گا۔ نیک اعمال تو ضائع ہو گئے، نیکیاں ضائع ہو گئی، لیکن ان کے برے اعمال اور ان کے کفر و شرک اور نبی کے سامنے یہ ہٹ درمی کر کے غرور و گھمنڈ کرنا، یہ جو گناہ انہوں نے کیا ہے، اس گناہ کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کافر کے اس کے تمام اعمال کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، بلکہ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ اس سے پہلے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو ایمان لا کر تو نیک اعمال، نماز روزہ وغیرہ کیوں نہیں ادا کیا۔ ما سلککم فی سقر کہا گیا کہ کافروں، جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ تم کو جہنم میں کیا چیز داخل کی، قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو ان کے کام نہیں آتے تھے، ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اچھے اعمال بھی نہیں کرتے تھے، نہ نماز کے پابند تھے نہ اچھے اعمال کے پابند کرتے۔ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بدعملی میں، گمراہی میں گرفتار ہونے والوں کے پیچھے ہم بھی انہی کے ساتھ گرفتار رہتے تھے، تو آج ہم کو یہاں پر جہنم میں یہ ہم کو سزا مل رہی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہاں ذکر کر کے اب آگے کی آیات میں بتلا رہا ہے، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِم مِّنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ اب اس کے اندر وہ بچھڑے کا واقعہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تورات کو لانے کے لیے گئے تو اس کے بعد ایک سامری نامی ایک شخص تھا،
وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک گمراہ شخص، وہ سامری نام کا شخص نے موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تورات کو لینے کے لیے تو ان کی عدم موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ماننے والی قوم کو اس نے بھٹکا دیا، بھٹکا کر کہا کہ ہم ایک بچھڑے کو بناتے ہیں، بچھڑا بنا کر ہم اس کی پرستش کریں گے، اس کی پوجا کریں گے اس کے اندر۔ تو اب وہاں پر اس آیات میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان بنی اسرائیل کے زیوروں کو لے کر اس نے کیا بنایا، ایک بچھڑا بنایا۔ کیسا بنایا؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے سامری نامی وہ شخص نے، جو کہا گیا کہ ایک خاتون نے جب اس کا ناجائز بچہ تھا تو اس نے پہاڑوں پر اپنے بچے کو پھینک دیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام کی نگرانی میں وہ نشوونما پایا، تو بڑا ہونے کے بعد وہ سامری بنا۔ تو سامری بن کر اس نے کیا کیا، چونکہ وہ بھی ولد الزنا تھا، زنا سے پیدا ہونے والا، تو وہ اثرات نسل کے اثرات اولاد میں بھی آتے ہیں۔ اب وہ کیا کرنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہ بھٹکانے لگا اور کہا کہ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ دیوتائیں معبودیں ہیں، ہمارے پاس کچھ ہمارے سامنے کوئی موجود ایسا معبود ہونا چاہیے جس کو سامنے رکھ کر ہم عبادت کریں اس کے اندر۔ تو اس نے لوگوں کو بھٹکایا کہ اپن ایک کام کریں گے، تم لوگ سونا چاندی جتنا ہے وہ تم لے کر آؤ۔ چنانچہ پورے اپنے اپنے زیورات عورتیں لے کر آئے۔ وہ زیورات سے اس نے کیا کیا، وہ زیورات سے ایک بچھڑا بنایا۔ بچھڑا کسے کہتے ہیں؟ گائے کے چھوٹے سے بچے کو وہ بچھڑا بنایا۔ بچھڑا بنانے کے بعد اب اس نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پہ آتے تھے، وہ گھوڑے کے پیر اور اس کی ٹاپ جہاں پڑتے تھے، اس نے اس کو نشاندہی کر کے وہ اس مقام پر جہاں گھوڑے کے پیر جہاں پڑے تھے زمین پر، وہ پیر پڑی ہوئی مقام کی مٹی کو لیا۔ مٹی کو لے کر کیا کیا اس نے، وہ بچھڑے کے منہ میں وہ مٹی کو ڈالا۔ جیسا ہی اندر ڈالنا تھا، وہ بچھڑے کے اندر ایک بچھڑا سونے کا جا کر یہ اس کے اندر گوشت پوشت ہڈیاں آ کر پورا بچھڑے کی شکل بن گیا۔ اس کے اب تک سونے کا تھا، وہ سونے کا بنا ہوا تھا۔ جیسا ہی اس کے اندر مٹی ڈالا، وہ سامری، وہ مٹی جو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹانپ اور اس کے پیروں کے سے روندی گئی تھی مٹی اس کے اندر، وہ مٹی کو لے کر ڈالتے ہی اس کے اندر ایک وہ کیا شکل بن گئی، بچھڑے کی شکل بن گئی۔ اب یہی شکل ہی نہیں بنی بلکہ اس کو وہ بچھڑے کی طرح آواز بھی نکالنے لگا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ کے وہاں طور پر جانے کے بعد قوم نے ان اپنے زیورات سے اجلن کیا بنایا، ایک بچھڑا بنایا، جسدن بچھڑا، زیور سے بننے والا بچھڑا ایک مصنوعی صرف زیور کا ہی ہو سکتا ہے، جیسے مٹی سے بنا تو مٹی کا ہی رہے گا، لیکن اللہ فرما رہا ہے جسدن، کہ اس کے اندر جسم بھی آ گیا۔ وہ سونے کا جا کر مٹی اندر جیسا ہی گئی جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیروں کی، اس کے اندر یہ تاثیر ہو گئی کہ اس کے اندر وہ ایک زندگی اس کے اندر پیدا کر دی، اور وہ گوشت پوش ہڈی بن کر ایک بچھڑے کی شکل اختیار کری۔ لہو خوارن، بلکہ کیا ہوا کہ خوار کسے کہتے ہیں، بچھڑے کی آواز کو جو آواز نکالتا ہے وہ آواز بھی نکالنے لگا بچھڑا ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی پیروں کے نیچے آنے والی مٹی کی تاثیر کا یہ عالم ہے۔ وہ مٹی بچھڑے میں جاتی ہے تو بے جان کو جاندار بنا دیتی ہے اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیک لوگوں سے نسبت رکھنے والی شے اگر مٹی بھی کیوں نہ ہو تو وہ مٹی بھی اثر انداز ہوتی ہے، تاثیر پیدا کرتی ہے اس کے اندر۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ ان کے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے، وہی موسیٰ علیہ السلام خضر کا واقعہ ہے
آپ نکلے تھے خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تھے، سورہ کہف میں جس کا ذکر آیا اس کے اندر، اور ہوتے ہوتے آپ ایک مقام سے آگے بڑھ گئے۔ جب بھوک لگنے لگی تو آپ نے کہا کہ آتنا غداءنا، لاؤ ہمارا ناشتہ، ہم ناشتہ کریں گے، بھوک لگ رہی ہے۔ تو ان کے ساتھ جو ان کے خادم تھے انہوں نے کہنے لگا کہ ارے ہم جس مقام پر تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے تو ہمارے توشے دان میں سے وہ مچھلی جو ہم تل کر لائے تھے وہ مچھلی زندہ ہو کر سامنے جو سمندر تھا سمندر کے اندر چلے گئی مچھلی اس کے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے ہم تو اسی مقام کی تلاش میں نکلے تھے، پھر پلٹ کر آئے اس کے اندر۔ تو کیا معلوم، علماء فرماتے ہیں کہ وہ خضر علیہ السلام کا مقام تھا وہ۔ تو نیک لوگوں کے کیا ہے نسبت والے مقامات کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں وہاں پر۔ جس طرح کے مٹی بے جان چیز ہے لیکن اس کی نسبت جبرائیل علیہ السلام سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تاثیر پیدا کر دی کہ بے جان یہ سونے کے بچڑے میں ڈال دیا گیا تو وہ حقیقی معنی میں بچڑا بن گیا اس کے اندر، اور آواز بھی کرنے لگا۔ جیسا ہی اس کے اندر ڈال کر وہ آواز کرنے لگا، اب یہ پورے خوش ہو گئے اور سب کے سب اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ اور لہو خوارن کہ وہ آوازیں نکالتا تھا، اور جب آوازیں نکالتا تو لوگ ناچتے گاتے اس کے اطراف گھومنے لگتے، اور خاموش جب بیٹھ جاتا تو اس کے پاس اس کے سجدہ کرتے۔ یہ بت پرستی، یہ بچڑے کی بچڑا پرستی شروع کر دیے۔ تو اللہ فرمانا الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے، اس بات کو غور نہیں کیا کہ وہ صرف آواز نکالتا تھا؟ ارے معبود وہ ہوتا ہے جو جس کے اندر حقیقی معنی میں حیات بھی ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور مدد بھی کرتا ہے۔ ارے یہ تو لا یکلمہم، یہ بچڑا ان سے نہ کلام کر رہا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، نہ ان کو کسی راستے کی طرف رہبری کر رہا ہے کہ لوگوں تم یہ راستے کی طرف آؤ، یہ راستہ حق کا راستہ ہے، یہ راستہ یہ نیکی کا راستہ ہے، کچھ نہیں بول رہا ہے۔ تو وہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے تو ایسے کو معبود بنانا کیا معنی رکھتا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ اللہ فرما رہا ہے انہوں نے اس بچھڑے کو اختیار کر لیا، اور بچھڑے کو اختیار کر کے انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم اور زیادتی کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے غائبانہ یہ حالت کو دیکھ کر انہوں نے سامری نے ان کو بھٹکا دیا، اور بھٹکاوے میں آ کر انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم یہ کیا کہ آج اب تک جو شرک اور کفر سے توبہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آئے تھے، پھر دوبارہ یہ انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر کے شرک اور کفر میں مبتلا ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا